كرمي مولى لعلي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين صلى الله على النبي الأمي. چلیے. بسم الله الرحمن الرحيم. أخرج حال بإضمار قد أي مخرجا منها ماءها بتفجير عيونها ومرعاها ما ترعاه النعم من الشجر والعشب وما يأكله الناس من الأقوات والثمار. وإطلاق المرعى عليه استعارة. والجبال أرساها أثبتها على وجه الأرض لتسكن متاعا مفعول له لمقدر أي فعل ذلك متعة أو مصدر أي تمتيعا لكم ولأنعامكم جمع نعم وهي الإبل والبقر والغنم. فإذا جاءت الطامة الكبرى النفخة الثانية يوم يتذكر الإنسان بدل من إذا ما سعى في الدنيا من خير وشر. وبرزت أظهرت الجحيم النار المحرقة لمن يرى لكل راء. اچھا جی. والارض بعد ذلك دحاها، اور زمین کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں کے بعد بچھایا، اور بچھانے کی تشریح ہے اخرج منها ماءها ومرعاها، اس لیے یہاں واو نہیں آیا، اس لیے کہ واو متغائرین کے درمیان آتی ہے، اور یہ تو دحاها کی تفسیر ہے، تو تفسیر اور مفسر میں، بیان اور مبین میں واو نہیں آتی، تو معلوم ہوا کہ دحاها کی یہی تشریح ہے، اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو بچھایا، یعنی اخرج منها ماءها ومرعاها، ظاہر کر دیا اور نکال دیا زمین میں سے ماءها پانی. زمین تو پہلے سے موجود تھی لیکن زمین میں چشمے جاری کیے، اس لیے کہ اوپر سے بارشیں برسائیں جس کے نتیجے میں کچھ مدت کے بعد چشمے جاری ہوئے. ومرعاها، اور زمین کے اندر گھاس تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تھی لیکن گھاس کو بڑھایا اور چراگاہ بنائی، مرعاها چراگاہ. اور پہاڑ تو پہلے سے موجود تھے، والجبال ارساها، اور پہاڑوں کو زمین کے اندر گاڑ دیا میخوں اور کیلوں کی طرح. تو یہ دحاها کی تشریح ہو گئی. اور دوسرا آپ کو بتایا تھا کہ دحاها اس کے معنی ہے جعلها مدورتن، جیسے کہتے ہیں دحل مطر الحصات، الحصا، بارش نے کنکریوں کو بہایا
اور کنکریوں کو لڑکایا. اور دح الصبی اس زمانے میں دح الصبی قرۃ القدم، اس نے قرۃ القدم کو لڑکایا، فٹ بال کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو لڑکایا اور مدور طور پر کر دیا. تو یہ جو بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہے جیسے کل فی فلکی یسبحون، یہ جتنے ہیں کل ما قبل میں جس کا ذکر ہے، زمین، آسمان، شمس اور قمر، فی فلکی یسبحون، سب اپنے فلک میں تیرتے ہیں، اپنے مدار پر یسبحون تیرتے ہیں. یا ایسا ہے جیسے ترل الارض و ترل الجبال جامدتن وہی تمر مر السحاب، آپ پہاڑوں کو کھڑا کھڑا دیکھتے ہیں حالانکہ وہی تمر مر السحاب، اور یہ چلتے ہیں جیسے بادل چلتا ہے. تو اسی طرح یعنی دنیا میں اس کا تعلق دنیا کے ساتھ، آخرت اور قیامت کے ساتھ نہیں ہوگا. پھر بسطها وكانت مخلوقة قبل السماء من غیر دحو اخرج منها، حال ہے بضمار قد، یعنی قد اخرج منها اے مخرج منها ماؤها پانی، بتفجیر عیونها ومرعاها ما ترعاه الغنم نعم، جس میں جانور چرتے ہیں، شجر والعشب اور گھاس چارہ. العشب ما يكون رطبا والقلع عام وما يأكله الناس من الأقوات، اور جو لوگ کھاتے ہیں من الاقوات اناج میں سے، اقوات اناج، غلہ دانے، اور پھلوں میں سے. وإطلاق المرعى علیہ، اور اگر اشکال کا جواب ہے کہ مرعى و اطلاق المرعى، اور مرعى کو کیسے استعمال کیا معقول الانسان میں، کیونکہ انسان کا معقول جس کو انسان کھاتا ہے وہ تو مرعى نہیں ہے، مرعى تو جانوروں کے لیے ہے. فرماتے ہیں اس کا استعمال استعارۃ بطور استعارہ ہے، ذکر مقید ہے اور مراد مطلق ہے. یعنی ذکر ہے محل اکل الحیوان کا اور مراد ہے محل الاکل، یا ذکر ہے معقول الحیوان کا اور مراد ہے مطلق معقول. ذکر المقید مراد مطلق. والجبال ارساها اے اثبتها علی وجہ الارض، زمین کے چہرے پر اور سطح پر اس کو پکا کر دیا، اس کو گاڑ دیا. ارسا اس کو کہتے ہیں کہ کسی اوپر کی چیز کو نیچے لٹکا دے، اس کو ارسا کہتے ہیں. جیسے ارس السفینۃ، کشتی کو جمایا لنگر کے ذریعے سے، جو اس کے لوہے کے وہ ہوتے ہیں زلفیں، تو وہ لوہے جو اس کے ساتھ لٹکی ہوئے ہوتے ہیں اس کو سمندر میں ڈالتے ہیں تو پھر وہ ہلتی نہیں کشتی. متاعا لکم، متاعا مفعول لہو ہے مقدر کے لیے، یعنی فعل ذالک للتمتیع، اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا تم کو فائدہ پہنچانے کے لیے. متعتن تمتیعا، یا مصدر یا مفعول مطلق ہے، یعنی متع اللہ تمتیعا کے معنی میں، تمہارے لیے، ولانعامکم اور تمہارے مویشیوں کے لیے، لانعامکم اور تمہارے جانوروں کے لیے. کیا کہیں گے گجراتی زبان میں؟ تمہارے جانوروں کے لیے. جمع نعم، اور وہ ابل ہے، بقر ہے اور غنم ہے. ہم اس کو جناور کہتے ہیں تو آپ لوگ اس کو جناور کہتے ہیں. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پس جب آ جائے الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، بہت بڑا ہنگامہ اور مصیبت. طامہ
مصیبت کو کہتے ہیں، اور طامتن اس کے لغوی معنی ہے وہ سیلاب جو سب کچھ بہا دے. طامہ کہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں طم الوادی، وادی سیلاب سے بھر گئی. حتی اہلک القری، یہاں تک کہ بستیوں کو ہلاک کر دیا. تو طم کا مطلب پانی کا بھر جانا، یہاں تک کہ سب کچھ بہا دے. تو مانا یہ ہوگا یہاں تک کہ قیامت کا سیلاب آ جائے. اور قیامت کو سیلاب کے ساتھ اس لیے تشبیہ دی کہ جیسے سیلاب سے کوئی جگہ نہیں بچتی، تو قیامت کے ہنگامے اور مصیبت سے کوئی جگہ نہیں بچے گی. پس جب آ جائے ہنگامہ اور مصیبت، الکبریٰ بڑی، یعنی نفخہ ثانیہ، نفخہ ثانیہ ہو آ جائے، سب لوگ مصیبت تھے اٹھ جائیں گے. یا نفخہ اولا، جب نفخہ اولا ہو تو اہلاک کے لیے ہے، اور وہ طامہ کے ساتھ زیادہ مناسب ہے، اس لیے کہ طامہ کے معنی ہے سیلاب آیا اور سب کچھ تباہ کیا. یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن نفخہ اولا لے لے یا نفخہ ثانیہ، اس لیے کہ نفخہ اولا سے نفخہ ثانیہ تک ایک ہی دن ہے. تو اس میں سے جب قیامت کا دن آ جائے تو یوم یتذکر الانسان، نفخہ اولا لے لے یا نفخہ ثانیہ. جس دن یتذکر الانسان، یاد کر لے گا انسان، یہ پہلے اذا سے بدل ہے. ما سعی، جو کچھ اس نے محنت کی، جو کچھ اس نے دنیا میں کیا ہے، خیر یا شر کا عمل کیا ہے، وہ سب یاد کر لے گا. جب صحیفہ اعمال میں دیکھے گا تو اس کو یاد آ جائے گا، یا ویسے یاد آ جائے گا. وبرزت الجحیم لمن یرا، اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم. دنیا میں تو جہنم سب نہیں دیکھتے، کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کو دیکھتے تھے، اور جہنم کا نقشہ اور تصویر حضور کے سامنے پیش کی جاتی تھی، جیسے صلاۃ کسوف میں. جنت کو دیکھا تو آگے بڑھ گئے، جہنم کو دیکھا تو پیچھے ہٹ گئے. لیکن اس دن سب کو جہنم ظاہر ہو جائے گی، اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم کو. لمن یرا، نار محرقہ جحیم، لمن یرا یعنی جو دیکھے گا، لمن اس کے لیے دیکھے گا، یعنی لکل رائن، جس میں بھی رویت کی طاقت ہے. اور اذا کا جواب یہ ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَى، پس بہرحال وہ شخص طغى جو سرکشی کر چکا ہے، مستی کر چکا ہے، شریر ہے. وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا والی زندگی کو فضیلت اور ترجیح دی ہے اتباع الشہوات کے ساتھ. فإن الجحیم ہی المأویٰ، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. مأویٰ ہو ٹھکانہ، واپسی کی جگہ. وأما من خاف مقام ربہ، اور بہرحال وہ خاف مقام ربہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے. من خاف مقام ربہ یعنی قیام ہو بین یدیہ، اللہ کے سامنے قیام سے. یا من خاف قیام ربہ علیہ، جو اس سے ڈرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر قائم اور میری نگرانی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کا ارادہ مجھ کو شامل ہے، تو اس سے ڈرتا ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کو منع کرتا ہے عن الہوا، خواہش سے. المردی باتباع الشہوات، وہ جو ہلاک کرتا ہے، وہ خواہش آدمی کو ہلاک کرتی ہے. باتباع الشہوات، شہوات کی اتباع کی وجہ سے. جب آدمی شہوات کی اتباع کرتا ہے تو ہوا مردی ہے. معلوم ہوا کہ اصل ہے نہی النفس عن الہوا،
اور اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ آدمی کو ترک القبیح اور ترک المنکرات اس پر ثواب نہیں ملتا، نہی نفس عنہ اس پر ثواب ملتا ہے، ترک المعصیت اس پر ثواب نہیں ہے، الامتناع عن المعصیت معصیت سے باز رہنا اس پر ثواب ہے۔ مثلا اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں اور جتنے گناہ ہیں وہ ہم نہیں کرتے، باہر کے گناہ، تو کہتے ہیں اس پر ثواب نہیں ملے گا، ثواب اس پر ملے گا کہ گناہ کا موقع آیا اور اس سے اجتناب کیا۔ تو علامہ تفتزانی نے تلوی میں کہا ہے وَإِلَّا لَكَانَ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ فِي كُلِّ حِينٍ مَثُوبَاتٌ کثیرہ، اور اگر صرف ترک پر ثواب ملے تو ایک وقت میں آدمی کے لیے بے شمار ثوابات ہو جائیں گے۔ ہم جب تلوی پڑھتے تو ہمارے استاد نے کہا کہ تفتزانی کے گھر سے کیا جائے گا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھے بیٹھے آدمی کو بے شمار ثوابات دے دے، اس لیے کہ وہ ترک المعاصی کر رہا ہے، اگرچہ امتناع نہیں کر رہا ہے، تو تفتزانی کے گھر سے کیا جائے گا۔ یہ جس پر شفقت الرحم غالب ہو قانون انہوں نے بیان کیا علامہ تفتزانی نے، اور اللہ تعالیٰ کے رحم کو ہمارے استاد محترم نے بیان کیا تھا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو منع کرے عن الہوا خواہش سے، جو آدمی کو ہلاک کرتا ہے۔ اس لیے وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ من عشق وعف وکتم ثم مات مات شہیدا، جس کو سلفی لوگ موضوعی کہتے ہیں اور ہم لوگ اس کو صحیح حسن حدیث کہتے ہیں۔ من عاشقہ، جو کسی کا عاشق بن گیا، وعفا، اور اس نے پاک دامنی کی، اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، وکتما، اور چھپایا، یہ نہیں ہے کہ اپنے عشق کی داستان لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے، قصہ سنا رہا ہے، ثم مات، اور پھر اسی بیماری میں مر گیا، مات شہیدن، شہید مر جائے گا۔ سلفی کہتے ہیں یہ شہادت اتنی آسان ہے، تو ہم کہتے ہیں آپ کے گھر سے کیا جائے گا، جیسے تفتزانی کے گھر سے کیا جائے گا، آپ کے گھر سے کیا جائے گا اگر وہ اس کو شہید کا مرتبہ مل جائے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تو یہ آیت کریمہ اس کی تائید کرتی ہے، اس حدیث کی، من عشق وعف وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کو منع کرے، باز رکھے، نفس کو لگام لگا دے عن الہوا خواہش سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کے لیے ہی ٹھکانہ ہے۔ دیکھو یہاں ہی آیا، جنت اس کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور جواب کا حاصل یہ ہے کہ فالعاصی فی النار والمطیع فی الجنت، یعنی یہ جو آیا ہے کہ ما قبل میں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ، وہ شرط ہے، تو اس کی جزا کیا ہے؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ فَالْعَاصِي فِي النَّارِ وَالْمُطِيعُ فِي الْجَنَّةِ، یہ جزا ہے، اور یہ جزا مستفاد ہے فَإِمَّا مَنْ طَغَىٰ إِلَىٰ آخِرِهِ سے، تو یہ جزا کا خلاصہ بیان کیا مفسر نے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یسألونک عن الساعۃ، اب جب آپ نے قیامت کا ذکر کیا تو یہ سوال کریں گے آپ سے عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں۔ قیامت کو قیامت بھی کہتے ہیں اس لیے کہ القیامت تقوم علی الناس، قیامت لوگوں کے اوپر قائم ہوگی اور لوگوں کے اوپر آئے گی، اور اس کو ساعت بھی کہتے ہیں اس لیے کہ اس کا آنا فی ساعت قلیلۃ، تھوڑی سی ساعت میں قیامت آ جائے گی۔ یہاں تک کہ ایک آدمی کپڑا بیچے گا اور کپڑا بچھا کر کے بیچے گا تو بیچنے اور بچھانے سے پہلے پہلے قیامت آ جائے گی۔
یا قیامت کو ساعت کہتے ہیں تفاولاً، اللہ کرے کہ ہمارے لیے قیامت کلمح بالبصر بن جائے، تو اس کو کہتے ہیں تفاول. جیسے صحرا کو کیا کہتے ہیں؟ مفازہ. مفازہ کیوں؟ اللہ کرے کہ صحرا میں ہمیں کامیابی مل جائے، ورنہ وہاں تو ہلاکت ہوتی ہے. تو عیان مرساہا کہ کب ہے قیامت کا واقع ہونا، یعنی یہ قیامت جو مشابہ ہے بہت بڑی کشتی کے ساتھ، جیسی کشتی آنے والی ہے، تو یہ کشتی کب لنگر ڈالے گی اور لنگر انداز ہوگی. ارسا اس کو کہتے ہیں کہ جہاز کی زنجیر پانی میں ڈال دیں. متى وقوعها و قیامها، اور متى ارساؤها، وہ آ کر کے کب ٹھہرے گی. فیم انت من ذکراها، فیم انت من ذکراها اس کے کئی معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ فیم انت، فی ای علاقۃ انت، آپ کا کیا تعلق ہے، من ذکراها اس کے بیان سے. قیامت کے بیان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، قیامت کا وقت آپ بیان نہیں کر سکتے. فیم انت فی ای علاقۃ وصلۃ انت، یعنی لا علاقۃ لک، لا علاقۃ لک، لا تعلق لک. علاقہ کا لفظ مشکل ہو تو لا تعلق لک. من ذکراها من بیانها، یعنی من بیان وقتها، آپ بیان وقت نہیں کر سکتے. یہ ترجمہ ظاہر ہے. یا دوسرا معنی فیم انت من ذکراها، کس چیز سے یہ سوال کر رہے ہیں. فیما یعنی فی ای شیء یسألون و یبحثون، اور انت من ذکراها الگ ہو جائے گا. انت من ذکراها، انت آپ، من ذکراها جئت لتذکیرها، آپ تو اس کی یاد دہانی کے لیے آئے ہیں. کس چیز کے متعلق سوال کر رہے ہیں؟ قیامت کے متعلق. کون سی قیامت؟ انت من ذکراها، انت اتیت لتذکیرها، آپ آئے ہیں اس کی تذکیر کے لیے اور اس کے بیان اور اس کی تذکیر کے لیے، یعنی اس کی یاد دلانے کے لیے کہ قیامت کو یاد رکھو، اگرچہ آپ وقت بیان نہیں کر سکتے. یہ دو معنی ہو گئے، دو ہو گئے. تیسرا معنی تو پھر اور معنوں کو چھوڑیں گے جو معنی مشکل ہے یا خفی ہے. فیم انت من ذکراها، یعنی فی ای شیء انت من علمها، آپ اس کے علم کی کس حصے میں ہے، یعنی آپ کے پاس اس کے علم کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو یہ معنی ہے کہ فیم انت من ذکراها، یعنی فیم انت من علمها، آپ اس کے علم کی کس حصے میں، اور آپ اس کے علم کے کون سے حصے میں ہے. آپ کو کوئی حصہ اس کے علم کا مل مسئول عنہ بأعلم من السائل کے درجے میں ہے. یہ تین معنی ہے، کافی ہے، ورنہ اور بھی بہت سے لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے. اے لیس عندک علمها، آپ کے پاس اس کے وقت کا علم نہیں ہے. حتی تذکرها، کہ آپ قیامت کو ذکر کریں، یعنی قیامت کی صحیح وقت کا ذکر کریں کہ کون سا وقت ہے. الی ربک منتہاها، اللہ تبارک و تعالی کی طرف، منتہاها، منتہا علمها، اس قیامت کے علم کی انتہا،
اور قیامت کے علم کا حوالہ کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے. انتہا حوالہ کرنے کو کہتے ہیں. اگر کوئی پوچھے قیامت کب ہے، اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا. تو انتہا کہتے ہیں حوالہ. کوئی چیز میں آپ کے حوالے کروں تو آپ تک پہنچ گئی، تو انتہا کے ساتھ حوالے کرنے کے ساتھ انتہا لازم ہے. یہ کتاب میں نے آپ کے حوالے کر دی، یعنی انتہاؤہ الیکا. تو منتہا علمہا الی اللہ تعالی، اس کا آخری علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. لا یعلمہ غیرہ، کوئی اس کو نہیں جانتا. یہاں حاشیہ پر جو لکھا ہے، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی توفیق دے کہ حاشیہ پڑھیں گے، وقت تو ہمیں نہیں ملتا، پڑھتے زیادہ آپ نہیں. تو یہ حاشیہ نمبر 3 میں لکھا ہے. حاشیہ نمبر کون سا بتایا؟ 3. کہتے ہیں 4، حاشیہ نمبر 4 من ذکرہا، کہ حاشیہ نمبر 3 ہے. 3 کو دیکھو. والمعنى ما أنت من ذكرها وتبين وقتها في شيء وليس لك علم بها حتى تخبرهم به. آپ کے پاس قیامت کا علم نہیں. وهذا قبل اعلامه بوقتها، اور یہ اس سے پہلے کہ حضور کو وقت بتایا گیا، یعنی آخر میں وقت بتایا گیا. فلا ينافي، تو یہ آیت اس کے ساتھ منافی نہیں ہے کہ انه صلی اللہ علیہ وسلم لم يخرج من الدنیا حتى اعلمه اللہ بجمیع مغیبات الدنیا والآخرت. اللہ تبارک و تعالی نے تمام مغیبات کا علم ان کو دے دیا. لیکن امر بکتم اشیاء، لیکن بہت سی چیزوں کو چھپانے کا حکم ہوا، جس میں سے ایک قیامت کا ذکر بھی ہے. تو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ قیامت کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً نہیں دیا گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بہت سی چیزوں کا علم نہیں ملا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کہیں گے اصحابی، یہ تو میرے زمانے کے مسلمان ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے کیا معاشی اور کیا خرابیاں پھیلائی تھی. شفاعت کبریٰ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑیں گے، سجدے میں گر جائیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے وہ دعائیں اللہ تعالیٰ تلقین کریں گے جو دعائیں مجھے ابھی یاد نہیں ہیں، مجھے ابھی ان کا علم نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے ان کا علم دے دیں گے. معلوم ہوا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم نہیں دیا. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی چابیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یعلم ما فی ویعلم ما فی البر وما فی البحر وما تسقط من ورقة الا یعلمها ولا حبة فی ظلمات الارض. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام الى آخرہ. تو یہ صحیح نہیں لکھا. اس لیے یہ سواوی کا حوالہ ہے، اور سواوی بریلویوں کی سب سے بڑی کتاب ہے. روح البیان، تفسیر روح البیان کا نام سنا ہے کبھی آپ نے؟ اچھا، تو تفسیر روح البیان اور تفسیر سواوی جو جلالین کا حاشیہ ہے، جلالین کے حل کے لیے مفید ہے، لیکن اس قسم کی باتیں اس میں آئی ہیں. انما انت منذر من یخشاہا، بے شک آپ ڈرانے والے ہیں، من یخشاہا جو قیامت سے ڈرتے ہیں. معلوم ہوا اب اگر کوئی اشکال کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کو ڈراتے تھے، اس کا کیا مطلب؟ انما انت منذر من یخشاہا، جواب یہ ہے کہ جو ڈرتا ہے وہ انذار سے فائدہ اٹھاتا ہے. انما ينفع انذارک من یخشاہا من یخافہا کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا.
کأنہم یوم یرونہا، جیسے کہ یہ لوگ جس دن قیامت کو دیکھیں گے تو وہ مشابہ ہوں گے اس طرح کہ لم یلبثوا، جیسے انہوں نے دنیا میں نہیں گزارا الا عشیۃً، مگر شام کا وقت، او ضحاہا، یا چاشت کا وقت۔ جب قیامت کے ہول اور خوف کو دیکھیں گے تو یہ ایسے ہوں گے لم یلبثوا، جیسے نہیں ٹھہرے ہوں دنیا میں یا نہیں ٹھہرے ہوں قبروں میں، یعنی وہ بالکل خفیف اور ہلکا معلوم ہو جائے گا۔ الا عشیۃً، مگر عشیہ کا مطلب بعد الزوال، زوال کے بعد غروب تک، اس کو کہتے ہیں عشیہ، شام کا وقت، او ضحاہا، یا چاشت کا وقت۔ اب ضحاہا میں ہا ضمیر کس کو راجع ہے؟ اس میں ایک توجہ یہ ہے کہ یہ شمس کو راجع ہے، عشیۃً او ضحاہا اے ضحی الشمس، اور شمس معلوم ہے عشیۃً کے لفظ سے، اس لیے کہ شام بھی دھوپ کا تابع ہے اور صبح بھی دھوپ کی تابع ہے۔ جب ایک طرف دھوپ ہو تو اس کو صبح کہتے ہیں، جب دوسری طرف دھوپ ہو تو اس کو شام کہتے ہیں۔ تو ضحاہا میں ہا ضمیر راجع ہے شمس کو، او ضحی الشمس۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ ہا ضمیر راجع ہے عشیت کو، او ضحاہا یعنی ضحی العشیۃ، تو پھر اشکال وارد ہوگا کہ عشیہ کا ضحیٰ کہاں ہے؟ یہ تو ایسا ہے جیسے ہم کہیں گے لیل النہار، نہار کا دن، نہار کی رات، تو نہار کی رات کہاں ہے؟ نہار میں تو رات نہیں۔ تو ضحی العشیۃ کا مطلب یہ ہے، یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص کہے ظہر الیوم، تو ظہر تو یوم کا جز ہے، لیکن ضحیٰ وہ تو عشیہ کا جز نہیں ہے، تو ضحی العشیۃ کیسے بنے گا؟ تو مصنف نے جاپانی زبان میں اس کو حل کیا ہے، اور ضحی العشیۃ اس کی دو توجہ ہے کہ ضحیٰ کو عشیہ کی طرف مضاف بنا دیں، تو اس کی دو تعویلیں ہیں۔ ایک تعویل یہ ہے کہ ضحی العشیۃ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاشت جو عشیہ کا چاشت ہے، یعنی عشیہ کی مقدار میں ہے، جتنا عشیہ کی مقدار ہے تو اتنی مقدار ضحیٰ کا ہو، تو وہ نہیں ٹھہرے ہوں گے الا عشیۃً، مگر عشیہ، او ضحاہا او ضحًا بقدر العشیۃ، یعنی جیسے 3-4 گھنٹے عشیہ ہے تو 3-4 گھنٹے ضحیٰ، یعنی عشیہ اور ضحیٰ برابر ہو وقت میں، برابر ہے وقت میں۔ تو اگر بعد الزوال عشیہ ہے تو قبل الزوال ضحیٰ ہے، تو یہ دونوں تقریباً برابر ہیں۔ تو عشیہ بعد الزوال اور ضحیٰ قبل الزوال ایک، اور دوسری تو تعویل یہ ہے کہ ضحی العشیۃ کا مطلب یوم مقدر ہے، الا عشیۃً او ضحیٰ یوم العشیۃ، عشیہ کا ضحیٰ نہیں ہے، عشیہ کے دن کا ضحیٰ ہے، تو جس دن میں عشیہ ہے تو اس دن میں ضحیٰ بھی مراد ہے۔ تو یہ اضافت ہے لأدنى تعلق، یعنی ضحیٰ کی اضافت عشیہ کی طرف اس وجہ سے ہے کہ دونوں میں تعلق ہے، اس لیے کہ عشیہ کا تعلق بھی یوم سے ہے اور ضحیٰ کا تعلق بھی یوم سے ہے، تو گویا کہ اس دن کا ضحیٰ جس دن کا عشیہ تھا، عشیۃ یوم، یہ تو عشیہ کی تفسیر ہے، او بکرت ہو یا صبح، یہ ضحیٰ کی تفسیر ہے۔ وصح اضافت الضحیٰ الی العشیۃ، اور ضحیٰ کی اضافت عشیہ کی طرف صحیح ہے، لما بینہما من الملابسۃ، کیونکہ دونوں کے درمیان کنیکشن ہے، تعلق ہے۔ کیسے تعلق ہے؟ اذ ہما طرفا النہار، کیونکہ یہ دونوں نہار کے جانبین ہیں، نہار کی ایک جانب کو عشیہ کہتے ہیں، دوسری جانب کو ضحیٰ کہتے ہیں، اول حصے کو ضحیٰ کہتے ہیں اور آخری حصے کو عشیہ۔ وحسن الاضافۃ، اور اضافت کو خوبصورت بنایا، وقوع الکلمۃ فاصلۃ، کہ یہ ہا فاصلہ ہے، ذکرہا
یخشاہا ضحاہا، تو اس کی وجہ سے اور حسن پیدا ہو گیا. آیت کریمہ کے آخر میں جو الفاظ ہو برابر اس کو فاصلہ کہتے ہیں، اور نثر میں اس کو قرآن کریم کے علاوہ اس کو سجع کہتے ہیں، اور شاعر میں قافیہ کہتے ہیں. سورہ عبس مکی ہے اور 42 آیات پر مشتمل ہے، اور ترتیب قرآنی میں 80 ہے، اور ترتیب نزولی میں 24 ہے. 80 اور 24 بعد النجم سورہ نجم کے بعد، اور قبل القدر سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اس کے بعد، اور ما قبل کے ساتھ متعدد طرق پر ربط ہے. ما قبل میں انما انت منذر من یخشاہا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے انذار مفید ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے انذار مفید ہے. ان کی مثال ہے عبداللہ ابن ام مکتوم کا قصہ. تو عبداللہ ابن ام مکتوم کا قصہ کہاں ہے؟ آنے والی صورت میں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. اور دوسرا ربط یہ ہے کہ ما قبل صورت میں بھی قیامت کا ذکر تھا، الطامۃ الکبریٰ، بہت بڑا حادثہ ہے سیلاب کی طرح. اور آنے والی صورت میں اذا جاءت الصاخہ، قیامت کا ذکر ہے صاخی کا لفظ کے ساتھ، کہ اتنا بڑا دھماکہ ہوگا کہ کانوں کے پردوں کو پھاڑ دے گا اور کانوں کو بہرا بنا دے گا. یہ ہے. اور نمبر 3 ما قبل میں بھی تخویف دنیاوی کا ذکر ہے. تخویف دنیاوی کا ذکر ہے، فرعون کا قصہ اس میں آ گیا تھا. اور یہاں بھی تخویف دنیاوی اور زجر کا ذکر ہے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، یہ اتنا خطرناک دن ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخیہ. اور نمبر 4 ما قبل صورت میں بھی حالات الفریقین ہے. اما من طغی ایک فریق، و اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى دوسرا فریق. اور آنے والی صورت میں بھی فریقین کا ذکر ہے، اور فریقین کے درمیان فرق ہے کہ دونوں میں فرق کیا ہے. تو وہاں وہ ایک فرق بیان کریں گے اللہ تبارک و تعالی. وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ، یہ ایک فریق. وجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقہا قطرہ، یہ دوسرا فریق. دونوں فریقین کا ذکر ہے. اور مضبوط ربط یہی ہے کہ دونوں میں قیامت کے حالات، وہاں بھی قیامت کے حالات، یہاں بھی قیامت کے حالات. آخری صورتوں میں سب میں یہی ہے. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. عبس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ منقبض ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترش روئی ظاہر فرمائی. وتولی، اور منہ پھیرا، اعراض کیا. ان جاءہ الاعمی، اس وجہ سے کہ نابینا تشریف لائے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لائے. ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. وما یدریک لعلہ یزکی، اور آپ کو کیا معلوم ہے شاید نابینا یزکی اپنے آپ کو پاک کرے، پاک ہو جائے. یزکی سنور جائے اور پاک ہو جائے، ان کا باطن، ان کا دل، ان کا نفس پاک ہو جائے. تو یہ آیات نازل ہوئی. تو عبسہ اس کے معنی ہے عبس النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قاضی عیاض کہتے ہیں کہ عبسہ کافر کی طرف ضمیر راجع ہے. کافر منقبض ہو گیا. وتولی،
ان جاءہ الاعمى، جب عبداللہ ابن ام مکتوم آئے تو جو کافر حضور کے پاس بیٹھا تھا تو اس کا چہرہ منقبض ہو گیا، اس کا چہرہ بگڑ گیا. پھر اس کے لیے چہرہ بگڑنا کہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منقبض ہونے کا لفظ جمہور علماء پہلی توجیہ کو اختیار کرتے ہیں اور شان نزول میں یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ ابن خلف، عباس جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے ساتھ بیٹھے تھے اور دین اور اسلام کی باتیں ہو رہی تھیں. اتنے میں ولید ابن مغیرہ بھی موجود تھا. اتنے میں عبداللہ ابن ام مکتوم آئے اور وہ نابینا تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لفظ فرمایا ان جاءہ الاعمى. اگر کوئی کہے کہ سورہ حجرات کے اندر گزر چکا ہے ولا تنابزوا بالالقاب، تو ان کے لیے اعمى کا لفظ کیوں آیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ یہ وہ نابینا ہے، اعمى ہے، جس کو کہتے ہیں عمي، اور یہ بدبخت ان میں سے اکثر عمہ ہے. تو وہ اعمى ہے اور وہ اعمى ہے، اعمى القلب، اور یہ ہے اعمى البصر. اور دوسرا اعمى کا لفظ اس لیے آیا اشارت الی عذرہ. اس کو کیا معلوم تھا کہ بڑے بڑے موٹے لوگ کھڑے ہیں اور بیٹھے ہیں، یہ موٹے لوگوں کو تو انہوں نے دیکھا نہیں تھا، اس لیے ان کا عذر ہے، بیچارہ اعمى تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور ایمان کی تعلیم کو فروعات اور قرآن کریم کی تعلیم پر مقدم سمجھا کہ جو میرے پاس بیٹھے ہیں ان کو کیا ضرورت ہے؟ اصول کی ضرورت ہے. اور حضرت عبداللہ بن مکتوم وہ تو مسئلہ پوچھیں گے کہ وضو اس طرح کر لوں یا اس طرح کر لوں، قرآن کریم کی اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس آیت کا کیا مطلب ہے. وہ فروعات ہے اور اصول فروعات پر مقدم ہے. تو اس لیے انہوں نے خیال فرمایا کہ ایمان مقدم ہے، اس لیے ان کی تعلیم کی طرف توجہ دینا چاہیے. تو عبداللہ ابن مکتوم کی طرف توجہ نہیں فرمائی، اس پر یہ آیات نازل ہوئی اور تفصیل بعد میں انشاءاللہ. Thunder.